تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھیے سب مل کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ بہت وقفہ بیچ میں پڑ گیا، یعنی بہت دن آپ کی اور ہماری ملاقات درمیان میں رک گئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے ہم سب کو، اللہ کا کرم نے ہم سب کو پھر ملانے کا وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یہ نسبت ہماری اور آپ کی جاری رہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ عطا فرمائے، غوث الثقلین کے ولایت کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ اور یہ ماہ جو ہے سفر کا ماہ ہے، یعنی ربیع الاول کی آمد کو دکھانے والا مہینہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں آنے والے مہینہ یعنی ربیع الاول کی آمد کو بتا رہا ہے۔ ہر مومن کو خوش ہو جانا چاہیے جب سفر کا مہینہ آتا ہے، تو اب اتنی خوشی ہو جانی چاہیے کہ اب ربیع الاول آنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے جائے گی پوری دنیا انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں سجیں گی پورے مساجدوں میں انشاءاللہ۔ وہ آنے والا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی کرم فرمایا کہ اس آنے والے مہینے سے آگے ہی پھر جو کام رکا ہوا تھا وہ کام شروع کروایا ہے، تاکہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مدحت بیان کریں، اور آپ کی آمد کی خوشیوں سب مل کر منائیں۔ آپ کا آنا ہی اس عالم میں، اس عالم کی حقیقت، اس دنیا کو پیدا کرنے کی حقیقت، اس کائنات کو پیدا کرنے کی حقیقت، اور خاص کر
حضرت انسان کو پیدا کرنے کی حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد کے لیے. یہ جو کچھ سجا ہے، یہ جو کچھ سجایا گیا ہے، آپ کے خاطر سجایا. آپ گر نہ ہوتے تو خود خدا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب پاک، اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہیں سجائی جاتی. تو معلوم ہوا ہے کائنات سجی ہے، کائنات بنی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. بات سمجھ میں؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے میں ربوبیت کی تجلی رکھ دیا. ہر ذرہ کائنات کا کہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرتا ہے نا. ہماری ربوبیت کو، ربوبیت یعنی ہماری حاجت کو پوری کر رہا ہے نا کائنات. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ذرہ ذرہ کر رہا ہے نا. زمین کا ذرہ ذرہ حصہ ہماری غذائیں دے رہا ہے. آسمان کا حصہ ہمیں پانی سے مالا مال کر رہا ہے. بس میں درخت وغیرہ ہمیں ہوائیں میسر کر رہے ہیں. چرند و پرند ہمارے لیے اس میں غذائیں بنائی گئی ہیں. بات سمجھ میں؟ اور دل کے بہلانے کے لیے جنگلات، درندے بنائے گئے ہیں، ہے نا. یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر سجائی گئی ہے. تو یہ سب میں اللہ نے کمال یہ رکھ دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک حاجت روائی کا یہ رکھ دیا ہے. سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ یعنی ہماری حاجت اس سے پوری ہوتی ہے، زمین سے، آسمان سے، ادھر سے ادھر سے، پتوں سے. ہماری بیماریاں دور کرتے ہیں پتے. بس میں پھل ہمارے کو غذا ملتے ہیں اور ہمارے اندر خون بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. سب کچھ پوری کائنات سجایا ہے رسول اللہ کے لیے، اور کائنات کو بیکار نہیں رکھا. اپنے ربوبیت کی تجلی اس میں ڈال دی. ہر تجلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ربوبیت کی ہر تجلی ایک ایک سے پوری ہو رہی ہے. ایک کو ایک لنک کر دیا گیا. سمجھ آئی؟ ایک کو ایک لنک کر دیا گیا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا ہے، اور آپ کے امت کے خاطر کائنات بنا دی گئی ہے. بس سمجھ میں؟ اور جب تک کوئی چیز کسی کے لیے سجائی گئی، کوئی چیز کسی کے لیے سجائی گئی، اس کے آمد یعنی آ کر چلے جانے کے بعد وہ چیز نہیں رکھتے نا، اٹھا دیتے نا. مسجدوں میں جلسے ہوتے ہیں، جب تک جلسہ ہوتا ہے، کسی کی آمد ہوتی ہے، کسی کو بلایا جاتا ہے چیف گیسٹ، مقرر تقریر کرنے والے کو، وہ جب تک آ کر اور تقریر کر کر ختم ہوئے تک ہر چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں. خمخمے جلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا. لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، سب بھی ہنگامہ چلتا ہے. اب مقرر آیا، تقریر کریا، ختم کر کے واپس نکل گیا. جاتے ہی کیا ہوتا؟ سب کچھ بنڈل تھے نہیں،
बनते नहीं बनते, लाइट ऑफ कर डालते, चेहरा उठा डालते, है ना, लोग चले जाते, कोई भी रुकता नहीं, सब चले जाते, सब खत्म हो जाता, अंधेरा हो जाता, डार्कनेस आ जाती, है ना, जुल्मत आ जाती, यानी अंधेरा हो जाता। थोड़ी देर के आगे तक जो चमकता रहा, नूरानियत ही नूरानियत रही, लोगों को खींचता। लाइट वगैरह क्यों डालते? ताकि लोग क्या है, किधर है, पहचान के लोग उसकी तरफ रग़बत करें, राग़िब हों। बात समझ में? सब कुछ होता है ना, उसके बाद जब वो शख्स निकल कर वापस चले जाता, जिसके लिए सजाई गई है, वो आया, तकरीर करा, तकरीर करके खत्म होने के बाद निकल गया, मुकर्रिर या चीफ कौन सा भी गेस्ट है तुम्हारा, निकल गया। अब फौरन जाते ही फौरन पहले हर चीज ऑफ होती, टक 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 पूरा। तो मालूम हुआ कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके खातिर ये कायनात सजाया हूँ। तो मालूम हुआ अब भी सरकार मौजूद हैं, इसीलिए कायनात बाकी है। अगर आप इस कायनात से हट जाते, चले जाते, ये कायनात भी लपटी जाती, खत्म कर दी जाती। तो मालूम हो रहा है कि आज भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कायनात में मौजूद है, हमारे दरमियान है। वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, इसका इल्म हासिल करो, इसकी पहचान हासिल करो कि तुम्हारे हमारे दरमियान अल्लाह ताला का रसूल है। बात समझ में आती? हम जो खड़े हुए हैं तो रसूल के सामने, बैठे हैं तो रसूल के सामने, सोते हैं तो रसूल के सामने, चलते हैं तो रसूल के सामने, नमाज अदा कर रहे हैं तो रसूल के सामने, रोजा रख रहे हैं तो रसूल के सामने। कोई देखता हो या ना देखता हो, वो देख रहा है जिसे अल्लाह ने शाहिद कहा। जिसे अल्लाह ने शाहिद कहा, गवाह बना दिया। शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। बात समझ में? अल्लाह ने शाहिद बना दिया, वो देख रहा है। वो ना देखता तो अल्लाह हमें जिंदगी क्यों अता करता? हमें जिंदगी मिली है, ये जिंदगी इसलिए मिली है कि जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहे हैं। बात समझ में? हमारी जुबान से कलमा पढ़ रहे हैं तो ये कलमा कौन सुन रहा है? हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन रहे हैं। आप ही तो गवाह है ना। हम नमाजें अदा कर रहे हैं तो कौन देख रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहे हैं। हम रोजा रख रहे हैं तो कौन हमें देख रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहे हैं। इसीलिए याद रखो, न रोजे में न नमाज में कोई ऐसी हरकत हरगिज नहीं करता जो नमाज को तोड़ देती हो, कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो रोजे को तोड़ देती हो। कोई नहीं रहता। प्यास और भूख की तकलीफ बहुत रहने के बावजूद एक घुट, एक खतरा तक अंदर नहीं निकलता बंदा। क्यों नहीं निकलता? कौन देख रहा है? देख रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहा है। क्योंकि अभी सजी हुई है, अभी हंगामा हो रहा है, अभी और भी ज्यादा से ज्यादा चीजें बन रहे हैं। ये मत समझो कि हुजूर आए 1400 साल पहले और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 पर 3 साल जिंदगी गुजारे और उसके बाद पर्दा फरमा लिए चले गए। अब इस आलम में नहीं है तो फिर इस आलम को रहने की जरूरत क्या? जबकि खुदा फरमा रहा है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ हबीब मैंने आपके लिए सब सजाया है, कायनात सजाई है। ये आसमान में आपके लिए सजाया हूँ, ये जमीन में आपके लिए बिछाया हूँ, ये रोशनदान जो सूरज चांद सितारे आपके लिए हैं।
یہ ہوائیں آپ کے لیے ہیں، یہ موسم آپ کے لیے ہیں، یہ گرمی آپ کے لیے ہے، یہ ٹھنڈک آپ کے لیے ہے، یہ سردی آپ کے لیے ہے، یہ جنگلات آپ کے لیے ہیں، اور یہ ترقی جو ہو رہی ہے دنیا، یہ آپ سے ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا وہ مقام ہے۔ آپ کو ہر آن ہر لمحہ ترقی آپ کو عطا کر رہا ہوں میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہے نا جی؟ ہر آن آپ کا جو آنے والا ہے وہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ بات سمجھ میں بہتر ہے، تو معلوم ہوا دنیا ترقی پا رہی ہے تو رسول سے پا رہی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ترقی سے ترقی کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں؟ سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نا بابا۔ ظہور اول سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مخلوق میں ظہور اول کون ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہور اول ہیں آپ ہی حقیقت میں ظہور ہیں، آپ ہی حقیقت میں ظاہر ہیں، آپ ہی حقیقت میں کائنات نما ہیں۔ بات سمجھ میں؟ آپ ہی تو سب کچھ ہیں، آپ ہی کا سب کچھ ہے، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ کے لیے سب کچھ ہے اور آپ ہی سب کچھ ہے۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ آپ نے فرمایا نا وکل شیء من نوری، ہر شے میرے ہی نور سے ہے، یعنی میرے ہی نور سے بنی ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو کوئی چیز نہ ہوتی۔ یہ شان والے ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شان والے نبی سے ہمارے تعلقات پیدا کر دیا، ہمیں غلام بنا دیا، ہمیں اسیر بنا دیا۔ یہ بڑا کرم ہے۔ ہم تو خوش ہونا، خوشی کا مقام ہے، خوشی کے مقام کے جگہ میں شرک کا مقام بنا دیے تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے نا۔ جہاں خوشی کا مقام ہے، جہاں مزے لینا ہے، نبی کی مدحت سن کر، نبی کی حقیقت کو جان کر، جہاں رشک کرنا ہے، جہاں وجد میں آ جانا ہے۔ بزرگان دین تو وجد میں آ جاتے تھے، نبی کی ایک بات جب سنتے تھے تو وجد میں آ جاتے تھے۔ یہ تھے حب رسول رکھنے والے۔ ہمیں تو الٹا ہو جا رہا ہے، شرک بول رہے ہیں، شرک بول رہے ہیں۔ ارے دیوانے، نہیں معلوم تو سیکھ لے بابا، بغیر سیکھے کہ کائی کو ہمارے سے ٹکر لے کے بیٹھتا۔ بات سمجھ گئی؟ سمجھ ہے تو الحمدللہ بیٹھ سمجھ لے۔ کیا مقام ہے رسول اللہ کا؟ رسول والا سمجھائے گا، رسول کا دشمن سمجھائے گا۔ دشمن تو دشمن ہی کرے گا۔ دشمنی ایک ایسی بری چیز ہے بابا، دشمنی جب اندر اترتی ہے نا، اچھے اچھے برے دکھتے ہیں۔ کیا ایک دکھ جاتے ہیں، اس لیے دشمنی بہت بری چیز۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان کے دل میں کیا تھا؟ سو بولے تو بغض تھا، دشمنی تھی۔
وجہ کیا تھی کہ جو مقام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا خلیفۃ اللہ، وہ چاہتا تھا کہ اسے ملے. بات سمجھ میں؟ وہ چاہتا تھا اسے ملے، یہ تو چاہے ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ خلیفہ منگ کے نہیں لینا، خلیفہ بنایا جاتا تو بن جاتے. خلیفہ مانگ کے لیتے نہیں، تو مانگے تو دینا نہیں. منگا نہیں دے، نہیں منگے ان کو دے دیا مولا خلافت، ان کو دے دیا. اب وہ خلافت کی وجہ سے اس کے دل میں بغض آیا، بغض کی وجہ سے کیا ہوا؟ پردہ گر گیا. جو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھا. فرشتوں کے دل میں بغض نہیں تھا، محبت تھی. اب فرشتے جو دیکھنا چاہے وہ دکھ گیا، جو حقیقت تھی وہ نظر آ گیا، سجدے میں گر گئے. یہ اس کے پاس دشمنی کی وجہ سے پردہ گر گیا. اب یہ پردے نے برباد کر دیا. تو یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننا ہے، دشمن سے نہ سنو، محب سے سنو، محبت کرنے والے سے سنو، جان نثار ہونے والے سے سنو. وہ دیکھے گا نا. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. کچھ صحابہ بھی سامنے آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل آیا، آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے الٹ پلٹ باتیں کرنے لگا. استغفر اللہ، میں بولنا بھی نہیں چاہتا. ایسے ایسے باتیں کیا، آپ کے جیسا بدصورت کسی ماں نے نہیں جانا، کچھ ایسے ویسے الفاظ بولا، کچھ بولا بول کے چلا گیا. سرکار کچھ نہیں کہے، دیکھ کے مسکراتے رہے، چلا گیا. وہ بولا چلا گیا. تھوڑی دیر گزری کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور آ کر آپ بھی اسی مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں ابو جہل تھوڑی دیر آگے کھڑا تھا. آئے کھڑے ہوئے، روبرو رسول کھڑے ہوئے، اور ایسی شان بیان کرنے لگے رسول اللہ کی، ویسی شان بیان کرنے لگے. اتنی آپ کے جیسا خوبصورت دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ وہ سب بول کر آپ کو بھی کہیں جانا تھا، اجازت طلب کی نکل گئے. سرکار نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، مسکراتے رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ آیا کہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کی، آپ نے اسے بھی کچھ نہیں کہا، مسکراتے رہے. پھر یہ آئے آ کے اتنی تعریف کی، آپ ادھر بھی کچھ نہیں کہا، آپ مسکراتے رہے. بولے کس نے مجھ کو دیکھا میاں؟ کسی نے مجھ کو نہیں دیکھا. میں آئینہ تھا، وہ آیا اپنی صورت دیکھا، اپنی صورت دیکھ کے وہ اپنی بات کہہ کے نکل گیا. یہ آئے، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے صدیق ہیں، یہ آئے، ان کی صورت انہوں نے دیکھ لی، تعریف کر کے نکل گئے. تو معلوم ہوا دوست بنو رسول اللہ کے، دشمن نہ بنو. دوستی بہت بڑی چیز ہے، محبت بہت بڑی چیز ہے. حب رسول ایمان کی حقیقت ہے. رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے کے محبت کی نظر سے رسول اللہ کو دیکھو، تلاش کرو. رسول اللہ آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہو کر رہیں گے، دشمنی کی نگاہ لیں گے. اب ہر جگہ آپ کو شرک کفر، جہاں شرک ہی نہیں وہاں شرک، جہاں کفر ہی نہیں وہاں کفر دکھے گا، جس طرح شیطان کو دکھا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اس لیے یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے. یہ مہینہ فرق کرنے والا مہینہ، آنے والا مہینہ. یہ ایمان والے اور بے ایمان کو فرق کرتا، منافقوں کو فرق کرتا، نکال کے الگ پھینک دیتا ہے. سرکار کی آمد ہوئی کیوں؟ اس دنیا میں سرکار آئے کیوں؟ اس دنیا میں ظاہر ہوئے کیوں؟
فرق کرنے کے لیے ظاہر ہوئے نا, حق اور باطل کا فرق کرے نا, حق کیا بتائے نا, باطل کیا بتائے نا, ختم کرے نا. آج بھی وہ جاری و ساری ہے, کیونکہ آج بھی آپ ہی نبی ہیں, آپ کے سوا کوئی اور نبی آ نہیں سکتا. آپ ہی کی نبوت جاری ہے اور قیامت تک ابداً ابدا ہر وقت آپ ہی کی نبوت جاری رہے گی. تو آپ کی نبوت کرے گی کیا, فرق کرے گی. ربیع الاول آتے ہی آنے شروع ہوا ہے نا, سفر کا مہینہ, اب یہاں سے شروع ہو جاتا. سفر کے مہینے میں ایسا کرنا نہیں, ویسا ہو, وہی ہوں, سے یہاں سے شروع. اس کے بعد میلاد کیا منانا, سو میلاد کون بولے مناؤ کر کو, حضور منائے کیا, صحابہ منائے کیا, یہ ارے ہر لمحہ میلادی منگلے کو ہے رے میاں, ابھی کیا منانا کیا. مدینے میں آج بھی مناتے کیا, مدینے میں آج بھی مناتے کیا, تو آج بھی من رہا ہے میلاد, ہر روز من رہا ہے میلاد, ہر روز وہاں زیارتیں ہو رہی ہیں, ہر روز دیوانے وہاں بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں, حضور کے بارگاہ میں قدم رکھتے لرزتے ہیں. ہر روز میلاد ہے یہاں, کیا دیوانے پن. جہاں ہر روز میلاد ہو وہاں میلاد میں میلاد ہی ہے. نہیں کرتے اس جگہ میں میلاد لا کو 12 دن بیٹا کو یاد دلا دیتے, وہاں تو روزانہ جلوہ, روزانہ ان کو دیکھنے والے دیکھ رہے, روزانہ ان سے ملنے والے مل رہے, روزانہ آپ پر سلام بھیجنے والے بھیج رہے, روزانہ چلتا 24 گھنٹے, نہ رات میں نہ دن. جب چاہے رسول کا دیدار کر لو, جب چاہے رسول کے قرب ہو جاؤ, جب چاہے اپنے گناہوں کو معافی طلب کر لو, جب چاہے چلے جاؤ, جب چاہے کھڑے ہو جاؤ, بس. دیوان تو نہیں ہے, کبھی دروازہ رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا یار. اگر وہ دروازہ بند ہو جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی, نیز پر نابود ہو جائیں گے. اسی لیے وہ دروازہ آج بھی بند کرنے کی کسی میں ہمت نہیں. کوئی نہیں بند کر سکتا. 24 گھنٹے جاری و ساری, جب چاہے رسول کے دربار میں چلے جائیے, کیونکہ حقیقی حاجت روا کے وسیلہ ہیں آپ. حقیقی حاجت روا کے آپ حقیقی وسیلہ ہیں. یہ وسیلہ کٹ گیا تو حاجت روائی ختم ہو جائے گی نا. نہ کبھی حاجت روائی ختم ہوگی, نہ کبھی یہ وسیلہ ختم ہوگا. اسی لیے وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین. بات سمجھ میں آئی؟ تو بابا سننا چاہتے ہو تو محبوبین کو بلاؤ, ایسے ویسے ایرے غیرے ملٹو خیرے نام ہے روشن ان کا, کیا پردے میں آ کے انہیں کیا بول کے جائے گا, الٹے باتاں کر کو جائے گا, تمہارا دماغ خراب کر کو جائے گا, ایمان میں کمی کر کو جائے گا. بات سمجھ میں, محبوبین کو, غلام کو بلاؤ, جو بہت سارے ہیں, غلامان رسول اللہ بہت سارے ہیں, ان سے سنو, ان کی صحبت پاؤ, نبی کے مانو, وہ بتائے گا نا, دیکھا ہوا دکھائے گا نا, اندیکھا کیا دکھائے گا. جس کے دماغ میں نہیں ہے وہ کیا دکھائے گا, جس کے دماغ میں ہے وہ تلاش کرے گا تو ملے گا, وہ ملے گا تو بتائے گا, دیکھو یہ رسول اللہ, دیکھو یہ رسول اللہ کی شان, دیکھو یہ میرے نبی کی شان, یہ دیکھو میرے نبی کی شان, وہ بتائے گا نا. جس کے دماغ میں ہی پردے پڑے ہوئے ہیں, جس کے دماغ میں ہی جالے پڑے ہوئے ہیں, جس کا دماغ ہی حقیقت میں ہے ہی نہیں, جہل سے ڈھپا ہوا ہے, جس کو علم کی حقیقت ہے ہی نہیں, جو رسول کو پہچانتا ہی نہیں, وہ اللہ کو کیا پہچانے گا. اللہ تو رسول اللہ سے آگے ہے نا. بات سمجھ نہیں,
जो रसूल ही को नहीं पहचाना वो मौला को क्या पहचाना? और मैं अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह को जान लिया, क्या जाने रे दीवाने। रसूल अल्लाह को पहचाना नहीं, रसूल के गुलाम को पहचाना नहीं, रसूल के कादना गुलाम को नहीं पहचान सका तो दूसरे को क्या पहचान लेगा? रसूल की आल को नहीं पहचान सका तू क्या पहचानेगा? बात समझ में? तो याद रखो, हर चीज डॉक्टर तलाश कर को जाते ना, स्पेशलिस्ट है क्या देख को जाते ना। दिल की बीमारी आ गई तो हार्ट स्पेशलिस्ट है क्या, गुर्दे की बीमारी आ गई तो नेफ्रोलॉजी है क्या, है बीपी आ गया तो बीपी का स्पेशलिस्ट है क्या, शुगर आ गया तो शुगर का स्पेशलिस्ट है क्या, मट्टी है क्या, मुर्दा है क्या, अगर वो जा रही ना कि दीन के मामले में कोताही कर रहे हैं। सबसे अफजल चीज ना, यहाँ तो गुयूब ना, यहाँ तो कमाल ये है कि रूहानियत ना, रूहानियत में जिसकी तकवीयत है वो ना रूहानियत को पहचानेगा। ये नजर क्या दिखेगी? दिल की नजर से देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा ना, वो नजर को बढ़ाना है, वो ताकत पहुंचाना है। खा खा के जिस्म को ताकत पहुंचाने से क्या लड़ने के काबिल होंगे, सो उड़ने के काबिल नहीं होंगे। आपको परवाज करना है, आपको मेराज करना है तो रूहानियत को बढ़ाओ, रूहानियत वालों से ताल्लुकात पैदा करो, रूहानियत को बढ़ाओ, रूहानियत को तकवीयत दो, रूहानियत तुम्हें परवाज कराएगी, ले उड़ेगी, कहाँ से कहाँ जाना है वो लेकर जाएगी। रूहानियत छोड़ के बैठेंगे तो फिर फायदा क्या? जिस्म के लिए तो पूरी दुनिया है ना बाबा, काफिर से बढ़कर जिस्म को देखने वाला कौन है? मुसलमान में नहीं है ना वो परेशानी, वक्त में खाना, वक्त में पीना, वक्त में भागना, वक्त में दौड़ना। डॉक्टर बोल दिया तो क्या वो कुरान पाक की ये हो आयत नहीं पैसा मेंटेन करना, वो काफिर बाबा, वो जिस्म वाला। तू मुसलमान है ना बाबा, तू रूहानियत को वैसा देखना ना, क्या देखना? रूहानियत की तरफ है ही का न जिक्र से ताल्लुक, ना अल्लाह अल्लाह बोलने से तुम्हारा ताल्लुक, न रूहानियत की कोई बात सुनने से तुम्हारा ताल्लुक, ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुतून को पहचानने से तुम्हारा ताल्लुक कुछ भी नहीं। किताब उठा को पढ़ लिए, वो ऑन करे, वो 1570 ये डी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिन पैदा हुए, 63 ईयर्स उनका 40 ईयर्स तक खामोश रहे, 40 ईयर्स के बाद उनको नबूवत मिली तो वो भी मालूम नहीं, उनको डर गए। आगे की बोलने वाले क्या है, बोलते जाना सोचे हुआ, ये हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। अरे दीवाने, नबी को क्या रे जाना, तू नबी की हकीकत को क्या जाना? अगर इतना ही है तो सहाबा क्यों दीवाने हो गए नबी के? फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह क्यों कहे? रूही फिदा का या रसूल अल्लाह क्यों कहे? क्यों कहे? क्या मामूल थे सहाबा समझे? सहाबा के पास जो अक्ल थी वो हमारे पास नहीं है। बात समझ में? उरूज और नुज़ूल ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया की हकीकत क्या? उरूज, उसके बाद नुज़ूल। पीक पॉइंट एक होता है मालूम, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से उरूज,
1,24,000 कमो बेश अनबिया आते रहे, दुनिया परवान चढ़ती रही। तरक्की का वो आखिर हिस्सा बुलंद, वहां जलवा अफरोज मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब समझो वहां वो जो लोग थे वो कैसे लोग थे। क्या उरूज वाले लोग थे? तुम्हें समझ रहे, हमें उरूज में नहीं बा, सहाबा उरूज में, सहाबा का जमाना उरूज का। इसीलिए हर मसला वहां है ना। आज तुम्हारे घर में कुछ भी मसला पैदा हुआ तो वो कांजा को तलाश करना पड़ता, हम ना वो आजा को तलाश करना पड़ता, क्योंकि वो पीक हो, ओरिजिन हो, एकदम पीक यहाँ से स्टार्ट हो तो वहां कुल। अब वहां से क्या फिर नुज़ूल, अब नुज़ूल होता आखिरी में आके क़यामत खत्म। बात समझ में आई? चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, ये निजाम है कायनात, कायनात का निजाम है। उरूज नुज़ूल, उरूज नुज़ूल। बच्चा पैदा होता, उरूज करता, शबाब जवानी का आलम आ जाता। क्या वो पॉइंट हो, पीक ऊंचाई पॉइंट है। अब वो शाह होते ही, बच्चा जनते ही वहां से बुढ़ापा शुरू, नुज़ूल, धड़ धड़ कितना गिर होगा ना। जो जिस चीज को उससे मौला जाहिर करना, जाहिर कर दिया, वहां से नुज़ूल होता बुढ़ाकू बन जाता है, बुढ़ा हो जाता, लकड़ी पकड़ लेता, चलने भी नहीं होता, क्या हालत हो जाती। तो बेटे को पकड़ लेता, उसे पकड़ लेता, इसे पकड़ लेता, भाई के बच्चे को बुलाता, आओ जाएंगे घर को, नहीं जाना, आओ वो बुलाता, चल नहीं सकता, खबरस्तान चल रहा था, ले गया मट्टी में डाला थे। ये निजाम अब दुनिया का भी यही ऐसा ही निजाम। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो वक्त में जो लोग थे सहाबा पीक वाले, ये मत समझो कि सहाबा मामूली, सहाबा को सब कुछ जानने वाले। इसीलिए उनको इतना अल्लाह ताला ने इल्म की ताकत, रूहानियत, ऐसी ताकत अता फरमाई कि रसूल अल्लाह के चेहरे मुबारक को देखने के काबिल नजर बनाई। हम नहीं देख सकते, नहीं दिखाया गया, वो देख सकते। हमको पर्दे में दिखाया जा रहा है, हमको पर्दा वहां नहीं, पूरा पर्दा फाश, जाहिर जो बातिन वो दिख रहा है सामने, जाहिर भी वो बातिन भी वो सामने दिख रहा है। अब यहाँ बातिन देखने वाला देख सकता है, जाहिर वाला नहीं देख सकता। सहाबा का मकाम वो नहीं, जाहिर भी वो अच्छे, बातिन भी वो अच्छे, अव्वल भी वो अच्छे, आखिर भी वो अच्छे। आप क्या कहे, रूह फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। बात समझ? वो ऐसा वक्त है, मीलाद आने वाला है, अल्लाह ताला का करम है। कहने वाले ने क्या कहा, या साहिबुल जमाल व या सैयद दिल बशर। खाली अल्लाह ताला ने अखलाक ही से नहीं नवाजा आपको, आपका जमाल भी बड़ा अजीब बनाया, आपका रुखे अनवर भी बड़ा अजीब बनाया। वैसा नाक पहले था ना बाद में। बात समझ में? यूं वजही कल मुनीर लखद नव्वरुल खमर, ला युमकिनु सलाह कमा कान हक़्क़हु, बादज़ खुदा तुई किस्सा मुख्तसर।
آپ تو صاحب جمال ہیں، آپ کے جیسا کوئی جمال نہیں. آپ کون ہیں؟ بشر ہیں، مگر کیا بشر ہیں؟ سید البشر ہیں آپ. آپ کے جیسا کوئی بشر نہیں. آپ کی تعریف کیا بیان کر سکتے ہمیں؟ اتنا ہی کہ خدا کے بعد ہیں تو آپ ہی ہیں یا رسول اللہ. یہ محبت رکھنے والے ان سے رسول اللہ کی باتیں سنو. دل میں ایک منہ میں ایک رکھنے والے کے باتیں مت سنو. بات سمجھ میں آئی؟ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایمان چلے جائیں گا. سننا ہے تو کس سے سننا؟ اس سے سننا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، دیکھے ہوئے سے بات سنیں گے تو دکھایا جائے گا نا. دیکھا ہی نہیں ہے، اب اس سے بیٹھ کے آپ سننا چاہتے ہیں. اب وہ جو بھی بولے گا غلط ہی بولے گا نا، دیکھا ہی نہیں ہے نا، خود الٹ پلٹ بولے گا. اب علم کی کمی ڈر پیدا کر دیتی اسے. علم جہاں کم ہوتا ہے نا، خوف وہاں آ جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کیا بولا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیونکہ اب میرے محبوب بندے کون؟ علم والے. اللہ کا ولی کون؟ علم والا. جو علم والا ہے اسے خوف نہیں ہے، بولے مولا. بات سمجھ آئی؟ ہاں، جہاں جہل ہے وہاں خوف. اب اسے ڈر ہوتا ہے، ایسا بولے تو شرک ہو جائے گا، ویسا بولے تو شرک ہو جائے گا، ایسا بولے تو شرک ہو جائے گا، ویسا بولے تو شرک ہو جائے گا. شرک کفر کے مصیبت میں انہیں پھنسا پڑا رہتا ہے. آگے بڑھنے والا صوفی آگے بڑھتے چلے جاتا، آگے بڑھنے والا اللہ کا ولی آگے بڑھتے چلے جاتا. بات سمجھ میں؟ جو آگے بڑھتا ہے اس کا دامن تھام لو تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بات سمجھ میں؟ جو اٹکا ہوا ہے اب بیچارہ ادھر جانا کی ادھر جانا کی ادھر جانا کی کون سا روٹ اس معلوم نہیں، سب اٹک کو پڑا ہے، اس کا دامن تھامے تو آج کھڑے رہنا. ادھر جانا کی ادھر جانا کی میں لاتے سو کھانا چلے جائیں گا، ساتھ رکھتے سو پانی چلے جائیں گا، بھوک کے مرنا پڑے گا. جانتے سو آدمی کے ساتھ نکل گئے تو منزل میں بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. اسی لیے دامن تھامو، آگے بڑھ جاؤ. دامن تھامو، آنکھ بند کرو. اب وہ آنکھ کھولتے جہاں کھولنا ہے، اور کون سی آنکھ کھولنا ہے کھولنے والے نے کھولتا تو اب جو منظر دکھتا وہ کچھ اور دکھتا. بات سمجھ نہیں؟ کچھ اور نظر آتا. ایسا ہے کیا؟ ہے کیا؟ پاکو بولتے ہی آ رہا ہے کیا؟ ہے کیا؟ تو کیا ہے کیا؟ ہے کیا بولنے کو ہے؟ پاکو بول رہی سو، دیوانے نہیں نا. نہ سمجھ نہیں، نہ ہم دیوانے نہ کسی کو دیوانہ بنانا ہے. ہم کو کیا پڑی ہے بابا؟ ہم جس راہ میں جا رہے ہیں اسی راہ میں تم کو بھی لے جانے کے لیے بلا رہے ہیں. آؤ بھائی ساتھ چلو. یہ کون کہاں جانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو پہنچنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نقشہ بیان کرنا ہے. بات سمجھ میں؟ دیکھنے والوں سے سننا ہے، دیکھنے والوں سے پانا ہے. آپ کیا تھے، آپ کی حقیقت کیا ہے. ہر حقیقت، ہر چیز میں آپ کے جیسا کوئی نہیں. نہ صورت میں آپ کے جیسا کوئی، نہ چہرے مبارک میں آپ کے جیسا کوئی، نہ آنکھ مبارک میں آپ کے جیسا کوئی، ہاں، نہ منہ مبارک میں آپ کے جیسا کوئی، نہ رنگ مبارک میں آپ کے جیسا کوئی. یہ حقیقت ہے بابا، انشاءاللہ سناؤں گا حدیثیں. ان حدیثوں کو سنانے کے لیے ہی تو بیان کر رہا ہوں. نہ رنگ میں آپ کے جیسا کوئی نہیں،
نہ آنکھ مبارک میں آپ کے جیسا کوئی نہیں، نہ منہ مبارک میں آپ کے جیسا کوئی نہیں، پیشانی مبارک میں آپ کے جیسا کوئی نہیں، دندان مبارک میں آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کے جیسا کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا، آپ کا مثل کوئی نہیں، یاد رکھو۔ خالی کردار میں مت سمجھو، آپ کے حلیے مبارک کے جیسا کسی اور کا نہیں۔ نہیں، کسی اور کا نہیں۔ آپ کا حلیہ آپ کی شان الگ رکھنا ہے۔ وہ آپ کو جس نے دیکھا دیکھا، آپ کو جس نے پایا پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان، مگر وہ بھی کیا تھے؟ سفید تھے۔ حضور کچھ اور تھے، سبحان اللہ، بات سمجھ میں؟ حضور کچھ اور تھے۔ اسی لیے فرمانے والے فرماتے ہیں کہ زنان مصر انگلیاں کاٹ لیے، کس کے حسن پر؟ کس کے حسن پر؟ ہاں، زنان مصر یوسف علیہ السلام کے حسن پر کیا کاٹ لیے؟ ہاں، یہاں مردان عرب سر کاٹ دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں سراں کٹ گئے، آج تک بھی کٹ رہے ہیں۔ حضرت وہ امام حسین نے اپنا سر کٹوایا تو کیسے کٹوایا؟ جلوایا، نور مجسم کا یوں دیکھے اپنا سود کھول گئے، کھو دیا۔ کہاں دیکھے؟ سجدے میں دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قتل کرنے والے نے قتل کیا تو آپ کو احساس ہی نہیں ہے نا۔ دیکھے ہوئے الگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ حال ہے، ہم دیکھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ وہی تو آج بھی چل رہا ہے نا، آج بھی وہی حال ہے۔ آج بھی کیا نام رسول اللہ پر سر کٹانے کے لیے کتنے کھڑے ہوئے ہیں، وقت آ جائے تو آج بھی کتنے کٹ رہے ہیں۔ کس کے نام پہ کٹ رہے ہیں؟ اسلام کے نام پہ کٹ رہے ہیں، تو کس کا نام اصل میں؟ محمد کے نام پہ کٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں؟ محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں؟ محبت والے بنو اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی کوشش کرو۔ سرکار آپ کو نظر آئیں گے، یہ میرا چیلنج ہے، مگر تمہارے دلوں کو ویسا بناؤ، تمہارے دلوں کو اتنا صاف کرو، اتنا صاف کرو کہ کوئی دوسرا نہ رہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دنیا، یہ مٹی، یہ مردہ، یہ ان کی فکر، یہ ان کی فکر، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ سب جب تک رہیں گا حضور کہاں سے نظر آئیں گے بھائی؟ یہ سب ہٹائے تو رسول اللہ نظر آئیں گے۔ کھانے کی فکر، اس کی فکر، اس کی فکر، کمائی کی فکر، انہیں کیا بول ڈالیں گا کہ اس کی فکر، انہیں کیا ہم نہ بول ڈالیں گا کہ اس کی فکر، اس کی فکر، اور خواہشات میں مگن، نہ شریعت کا پاس، نہ رسول اللہ سے محبت۔ یہ رکھے تو رسول کہاں سے دکھیں گے؟ یہ دل کو صاف کرو، پاک کرو، ان تمام چیزوں کو دل میں رکھنے نہ کو دیو۔ بولتے دولت جیب میں رکھو، بولتے دل میں نہیں اترنا۔ دل میں کون رہنا؟ اللہ اللہ کا رسول رہنا۔
دل کو پاک و صاف کرو, اللہ تعالیٰ کے رسول کی جگہ بناؤ. اب دیکھو رسول اللہ کا چہرہ مبارک نظر آئے گا. عاشق ہیں تو محبت کرو, عشق کرو. چپ کے نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسول اللہ, یا رسول اللہ, خالی اتنا مارلے کو بیٹھنے کا کام نہیں بابا ہمارا. یا رسول اللہ بولے تو رسول اللہ سامنے ہے نا, دکھ جانا. اللہ اللہ بولنا آتا کسے, اللہ اللہ بولنے میں رب دسے بولے ہمارے بزرگاں. یا رسول اللہ بولے تو رسول دکھ جانا. وہ طبیعت پیدا کرنا, وہ محبت پیدا کرنا, وہ استقامت پیدا کرنا, وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہونا. وہ ہونا, وہ طاقت پیدا کرو انشاءاللہ. ہر چیز رہے گی, دل میں مت اتارو, سب رہے گا. سب کو ساتھ رکھنا, رسول اللہ نے ویسا ہی سکھایا نا, سب کو ساتھ رکھے, سب کے ساتھ مولا تھے. اور ایسا ایسا رنگ تھا رسول اللہ کا, سب میں مولا کو دیکھتے تھے. ویسے بنو, سب رہے, بیوی ہاں رندے, بچے ہاں بے شک رندے, سب رندے, کمائی کمائی اپنی جگہ رندے, وہ بھی رندے, یہ بھی رندے, سب میں رسول اللہ کو پانے کی کوشش کرو. رسول اللہ ہر آن ہر لمحہ نظر آتے رہیں گے. یہ اس طرح باطنی طاقت پیدا کرو. درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ, کثرت سے کثرت, یعنی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہو, اور دل میں ہر آن ہر لمحہ رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا رکھو. انشاءاللہ وہ رسول جو صحابہ کو نظر آئے, وہ رسول کیا ہم نہ نظر نہیں آئیں گے؟ بولو یارو, جو رسول صحابہ کو نظر آئے وہ رسول ہم نہ نہیں نظر آئیں گے. حالانکہ ہم صحابہ نہیں, مگر صحابہ کا صدقہ تو ملے گا نا. صحابہ کے صدقے سے کلام اللہ جب ملا ہے, صحابہ کے صدقے سے رسول اللہ نہیں مل سکتے. صحابہ کے صدقے سے ہمیں کلام اللہ ملا ہے نا, تو صحابہ کے صدقے سے رسول اللہ نہیں مل سکتے. رسول اللہ کا مل جانا بہت افضل ہے. رسول پاک مل جائیں, رسول پاک سے تعلقات پیدا کریں. بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ میرا وقت برابر ختم ہو گیا ہے. NPM بتا رہا ہے, تو میں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں. انشاءاللہ میری باتیں کنٹینیو ہوں گی. آپ تمام اسی طرح اور بھی زیادہ جو بھی نہیں آئے ہیں ان کو بھی بتا کر, ان کو بھی جو بھی ہیں لیڈرز ہمارے یہاں, ان لوگ اپنے اپنے لوگوں کو چیک کریں, چیک کر کے, کیونکہ بہت دن ہوئے نا, انہوں نے آج بھی ہے کی نہیں کی کہ مسئلے میں ترنگے. آج بھی ویسا ہی ہوا, اتنی پریشانی آ گئی کہ صبح سے نیٹ کٹ ہوگا. آخر کیا ہونے والا تھا معلوم نہیں, ایسی حالت ہوئی. پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے کو جاری رکھنا چاہا, کرم فرما دیا, رسول اللہ کی باتیں ہونے لگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے, ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے, اس محفل سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہم بیان کرتے رہیں. اور آپ تمام اسی طرح جمع ہو کر, اور بھی لوگ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ جو صحابہ کے زبان اقدس سے, وہ انشاءاللہ میں بتا شروع کروں گا.
آپ لوگ بھی اگر میرا ساتھ دیں گے تو حضور کا چہرے مبارک کیا تھا، حضور کی آنکھ مبارک کیا تھی، حضور کی زبان مبارک کیا تھی، حضور کا پورا جسم کا انشاءاللہ حلیہ پیش کیا جائے گا درود شریف کے ساتھ باوضو ہو کر سنیں، انشاءاللہ حضور کا پورا حلیہ بھی نظر آئے گا۔ اور اگر تمہارا دل پاک و صاف ہے رسول اللہ کی معراج ہو جائیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔